آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب تاریخ کی گواہی، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ مضمون تبدیلی کون لائے گا؟ عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے جو اپنے بدن کو اذیت دیتا ہے، کوڑے مارتا ہے اور اسے لہو لہان کرتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ انسانی بدن برائیوں کی جانب مائل کرتا ہے اور انسان کو دنیاوی برائیوں اور جھگڑوں میں الجھا دیتا ہے۔ بدن کو تکلیف پہنچا کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی آسائشوں سے دور رہیں گے۔ اس طرح سے کچھ نفسیاتی مریض اپنے جسم کو اذیت دے کر مسرت حاصل کرتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال سے ہم اس وقت دوچار ہوتے ہیں کہ جب ہمارے متوسط طبقے کے دانشور، غور و فکر کرنے والے لوگ جب اپنے ڈرائنگ روموں میں جمع ہوتے ہیں تو ان کا موضوع ہماری سوسائٹی اور اس کی خرابیاں ہوتی ہے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی اور اس کے مسائل کے بارے میں کس قدر آگاہی رکھتے ہیں۔ اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دراصل ہماری سوسائٹی اور اس کے لوگوں میں جینیٹک خرابی ہے۔ اس کو عیسائیوں کی زبان میں اوریجنل گناہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خرابی بنیادی طور پر پیدائشی ہے، جبکہ کوئی معذور پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی یہ معذوری دور نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے ہماری سوسائٹی کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے، یہ اسی طرح سے ہے اور رہے گی۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، جن میں سر فہرست معاشرے کی بدعنوانیاں ہے۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے افسر بھی اس پر مجبور ہوتے ہیں کہ رشوت کے ذریعے اپنے کام کرائے۔ جیسا کہ ایوب خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بار کہا کہ ملک کا صدر ہوتے ہوئے بھی وہ پٹواری کو رشوت دینے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد سفارش کا سوال آتا ہے۔ ہر شخص اس پر بحث کرتا ہے کہ سفارش کی وجہ سے لائق اور ذہین لوگ آگے نہیں آتے ہیں اور نااہل ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ جن شکایتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو محفل میں شریک ہر فرد اس میں حصہ لینے کے لیے بے چین نظر آتا ہے، اور ٹریفک کی مشکلات سے لے کر ملازمین کی بے ایمانی کی داستانیں بڑے جوش اور ولولے سے سنائی جاتی ہے۔ جب یہ حضرات معاشرے کو جسمانی اذیت دینے میں مصروف ہوتے ہیں تو ہر شخص کو اندرونی طور پر بڑی مسرت ہوتی ہے، بلکہ اگر کسی کا انداز بیان خوبصورت ہو اور وہ معاشرے کا بہترین طریقے سے پوسٹ مارٹم کر رہا ہو تو لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان طویل بحثوں اور تجزیوں کے بعد جب محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ حضرات بڑے اطمینان سے جا کر سو جاتے ہیں، اور دوسرے دن جب اٹھتے ہیں تو معاشرے کی انہی برائیوں سے سمجھوتہ کرتے ہوئے یہ رشوت سے بھی کام چلاتے ہیں، سفارش کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اپنے نااہل رشتہ داروں کو ملازمتیں دلانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ کارل مارکس نے فلسفیوں کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے اپنے فلسفے کے ذریعے دنیا کی تعویل اور تعبیر تو کر دی، اب وقت ہے کہ اس دنیا کو تبدیل کیا جائے۔ یہی بات پاکستان کے متوسط طبقے کے دانشوروں اور پیشہ ور ماہرین کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے معاشرے کی بدعنوانیوں، برائیوں اور خرابیوں کو سمجھ لیا ہے اور یہ اندازہ بھی کر لیا ہے کہ ان کی وجہ سے معاشرے میں انتشار اور بے یقینی کا رجحان ہے۔ مگر اب باتوں کے بجائے عمل کا وقت ہے اور معاشرے کو تبدیل کرنے کا کام ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر متوسط طبقے کے لوگ، جو کہ معاشرے کا باشعور طبقہ ہے، کیوں تبدیلی کے عمل سے دور ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کی برائیوں اور بدعنوانیوں سے سمجھوتہ کر لیا ہے، اور اس سمجھوتے کے بعد ان کے لیے یہ بدعنوانیاں مشکلات کا باعث نہیں رہے۔ اس لیے جب بغیر تبدیلی کے ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے تو پھر تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تبدیلی بھی ایک متبادل نظام چاہتی ہے،
ایسا نظام جو موجودہ خرابیوں کو دور کر کے عوام کو زندگی کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرے، ایک متبادل نظام قائم کرنے اور پرانے نظام کو توڑنے کے لیے جدوجہد اور تخلیقی ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے اور ہمارا متوسط طبقہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے، کیونکہ نہ تو اس میں تخلیقی ذہن ہے، نہ تبدیلی کی خواہش، اور نہ نئی دنیا بنانے کا حوصلہ اور توانائی۔ اس لیے یا تو سمجھوتے پہ عمل کیا جاتا ہے یا پھر بے بسی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ چونکہ معاشرے کی خرابیاں پیدائشی طور پر ہے، اس لیے انہیں دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی بھی معاشرہ اس صورتحال سے گزرتا ہے تو اس کے حکمران طبقوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی اور معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جو ان کی مراعات کو چیلنج کرے۔ رہے عوام تو وہ بے سہارا ہو کر خود کو حالات کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس امید پر زندگی گزار دیتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ان کی مصیبتوں کا مداوع کرے گا۔ امید کا یہ جذبہ انہیں سہارا دیتا ہے کہ وہ ہر ظلم و ستم اور اذیت کو برداشت کرے اور غربت اور مفلسی کی زندگی گزارتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا متوسط طبقہ، اس کے دانشور اور ماہرین اس کو محسوس کرے کہ تبدیلی کے ذریعے ہمارے معاشرے کو بدل سکتے ہیں اور تبدیلی لانے میں ان کا شعور اور آگاہی اہم کردار ادا کرے گا۔